الحمدللہ آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں اور سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے پچھلی تفسیر میں اور پچھلے سبق اور درس میں آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ آج تو صرف ان آیتوں کی وضاحت ہے۔ اللہ رب العزت یوں کہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دو بھائی تھے، دونوں پیغمبر تھے، تو حضرت الیاس علیہ السلام ان کے بعد آئے ہیں اور یہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بال بک کی طرف بھیجا تھا۔ بال تو ایک بت کا نام ہے اور بک اس شہر کا نام ہے، تو دونوں کو ملا کر کے اس شہر کا نام بال بک رکھ دیا گیا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بال نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے جو عورت تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو خدا کے غضب، خدا کے قہر اور خدا کے عذاب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔ اسی کو کلام پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ یوں کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ اور وہ واقعہ ذکر کیجئے کہ جب، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ آپ اسے یاد کیجئے، اس واقعے کو لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے جب اس نے کہا اپنی قوم بنی اسرائیل سے جو بت پرستی میں بال کی مبتلا تھی، تو ان کو اللہ کے غضب، اللہ کے قہر سے ڈرا کر یوں کہا کہ کیا تم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہو؟ بہترین خالق کو، بہترین مالک کو، بہترین بنانے والے کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس بت کی تم پوجا کرتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس انداز میں ڈرایا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو انسان خود بنا رہا ہو، خود ہی اس کی تحلیل کر رہا ہو اور خود ہی اس کو ترکیب دے رہا ہو، اس کو ملا رہا ہو، اس کو گوندھ رہا ہو، اور اسی کی پھر پوجا اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دے، یہ تو بالکل بے وقوفی ہے۔ اور جس نے ساری مخلوق کو بنایا، پتھروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، ساری مخلوق کو جس نے بہترین سے بہترین بنایا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ تو حضرت تو لکھا اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ بال کو پوجتے ہو؟ بال کے لغوی معنی ہے شوہر کے۔ بال کے لغوی معنی کیا ہے؟ شوہر کے اور مالک کے۔ لیکن یہ اس بت کا نام تھا جسے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اس کی پرستش کرتے تھے۔ تاریخ بہت قدیم ہے، شام کے علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی پرستش ہوتی تھی۔ یہ ان کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ بال جو ہے یہ ان کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ شام کا مشہور شہر بال بک بھی اسی کے نام سے موسوم ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حجاز کا مشہور بت، یعنی اہل عرب کا مشہور بت بھی حبل جس کا نام تھا، وہ بھی بال ہی ہے، جس کو وہ حبل کہا کرتے تھے۔ قسم کھایا کرتے تھے عرب کے لوگ کہ لات و منات، حبل، ہم سب کی قسم کھاتے ہیں، تو حبل جو نام رکھا تھا وہی بال ہے۔ تو یہ اہل حجاز میں بھی تھا، ملک شام میں بھی تھا، لوگوں نے جگہ جگہ پر اس کی مورتیاں بنا کر اس کی اور اس کے پتلے بنا کر ان کی پوجا کی ہوئی تھی۔ تو اسی کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کیا اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو بال کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ دیتے ہو بہترین مصور کو، بہترین تصویر بنانے والے کو اور بہترین خالق کو، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں جب سب سے بڑھ کر بنانے والا، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں،
اور احسن الخالقین، سب سے اچھا خالق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی خالق ہو سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم نے پکارا ہے اور جن کو تم نے ان کا نام دیا ہے، ان سب سے اونچی شان والا اللہ ہے۔ قرطبی میں لکھا ہوا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خالق صانع، بنانے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو خالق ہے یہ صانع کے معنی میں لیا گیا ہے کہ بنانے والا، صانع کہتے ہیں بنانے والے کو، یعنی وہ تمام صناعوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ دوسرے صناع صرف اتنا ہی تو کرتے ہیں کہ مختلف اجزاء کو جوڑ کر کوئی چیز کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ان کے بس سے باہر ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لائی ہے۔ اور دنیا کے جو صناع ہے، جو بناتے ہیں، وہ کسی نقشے سے بناتے ہیں، آئیڈل دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت بغیر وجود کے ہر چیز کو لانے پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی میٹیریل نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ انسانی اگر اپنی پیدائش پر غور کرے کہ میرے لیے کون سا مٹی کا تسلا لایا گیا تھا جو میں بنا کر اتنا 5 فٹ کا 6 فٹ کا بیٹھا ہوا ہوں، اگر انسان اپنی خلقت پر غور کرے کہ میں کون سے پانی لایا گیا، میرے لیے کیا لایا گیا جس سے میں بنایا گیا، پتلا بنا کر میرے اندر روح پھونکی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے اتنا بڑا وجود تیار کر دیا ہے اپنی قدرت سے۔ تو اللہ رب العزت سے زیادہ اچھا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے شاعر ہیں، شعراء ہیں، غیر اللہ ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، کسی شے کے عدم محض سے قدرت ذاتی کے بل پر وجود میں لانا ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں ہے کہ زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اہل قلم، مضامین، شاعروں کے، شعراء، مصوروں کے تصویریں، ان کو تخلیقات کہہ دیا جاتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یعنی کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے کوئی شعر لکھ دیا، تو اس کو تخلیقات نہیں کہنا ہے، کیونکہ تخلیق کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے ساتھ جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ تخلیق کے معنی ہے عدم سے جو چیز نہ ہو وہ پھر وجود میں لانا، یہ صرف اللہ کے اندر طاقت ہے، تو مخلوق کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے، اس لیے لفظ مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا، یہ ناجائز ہے۔ مخلوق کے ساتھ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ مضمون تیار کیا ہے، اہل مضمون ہیں وہ لوگ۔ آگے فرمایا کیا تم پکارتے ہو بال نامی بت کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو۔ اللہ ربکم، اللہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ حضرت الیاس کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ بال تمہارا رب نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کھلا سکتا، تمہیں پلا سکتا ہے۔ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، تمہارے باپ دادا، تمہارے جتنے بھی خاندان والے گزر چکے ہیں، ان سب کا رب بھی اللہ ہی ہے، ان کا بھی رب اللہ ہی ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے، پھر تم اسے چھوڑ کر تم نے اس بت کو کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ اور یہ نصیحت اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو قیامت تک جتنے بھی لوگ پتھروں کی، مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے کہ رب یہ نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی، یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ ان کو اس توحید کے دعوے میں ان کو جھٹلایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو جب اللہ نے، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارے باپ دادا کا رب اللہ ہے، تو اس بات کو انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا کہا۔ اس جھوٹ کہنے میں کل آخرت میں، قیامت میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ جو لوگ آج اللہ کو جھوٹا بتا رہے ہیں، اللہ کے کہنے والے کو جھوٹا کہے، تو یاد رکھو ان کو سزا ملے گی، اور قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے، یعنی جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ الا عباد اللہ المخلصین، یعنی سب نے جھٹلایا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے تکذیب نہیں کی، لہذا وہی سزا سے بچے رہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، وہ نہیں جھوٹا کہتے، اللہ اس لیے ان کو بچائیں گے۔ سارے لوگ جھٹلاتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا خالق
دنیا میں کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہیں گے خالق، نہ مالک کہیں گے، اور نہ ہی وہ رب کہیں گے، نہ ہی کوئی مشکل کشا حاجت روا دنیا میں کسی کو نہیں کہیں گے سوائے اللہ کے جو اللہ کے نیک بندے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے، ہم نے الیاس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں مدت ہائے دراز کے لیے یہ بات چھوڑ دی، وَتَرَكْنَا، یہ بات رہنے دی کہ سلام علی الیاسین، کہ سلامتی ہو الیاس علیہ السلام، یعنی لوگوں کی زبان پر ان کا اچھے نام کے ساتھ ان کا نام رکھ دیا ہم نے کہ جب بھی الیاس کا نام آئے گا تو علیہ السلام کہا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ الیاسین، پیچھے الیاس کہا گیا، یہاں الیاسین کہا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ الیاس کو الیاسین بھی کہتے ہیں، جیسے طور سینا کو طور سینین کہہ دیا جاتا ہے، یا الیاسین سے حضرت الیاس کے متبعین مراد ہوں، اور بعض نے آل الیاسین، آل یاسین بھی پڑھا ہے، تو یاسین ان کے باپ کا نام ہوگا، اور یا انہی کا نام یا یاسین، اور لفظ آل مقہم ہو، جیسے کما صلیت علی ابراہیم میں یا اللہم صلی علی آل ابی اوفا میں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیاسین بھی الیاسی کا نام ہے۔ اہل حجاز، اہل عرب کے لوگ جو ہے الیاس کو الیاسین بھی کہہ دیا کرتے تھے، وہ یا اور نون بڑھا دیتے ہیں کسی کے بھی نام میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے بات مکمل کر دی اور حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قیامت تک باقی رکھ دیا۔ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، حضرت الیاس کا نام بار بار آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی۔ جو بھی اللہ کی دین کی دعوت دے گا، توحید کی دعوت دے گا، اللہ اس کے نام کو لوگوں کی زبان پر سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ایماندار اور کامل ایماندار بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور